اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین اناہ ولكن اذا دعیتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستانسین لحدیث ان ذالکم کان یؤذی النبی فیستحیی منکم واللہ لا یستحیی من الحق وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمًا صدق اللہ العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجاء من اقصى المدینة رجل يسعى قال یا قوم اتبعوا المرسلین اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون وما لي لا اعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا جد الحسن والحسین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا جد الحسن والحسین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محبوب رب المشرقین والمغربین بعد از حمد و صلاة صدر محفل حضرت علامہ مولانا خورشید احمد صاحب امام مسجد حاضہ حضرت علامہ مولانا حافظ محمد فیاض صاحب قاری جہانگیر قادری صاحب صاحبزادہ محمد زبیر صدیق مصطفی صاحب اور قابل عزت قابل قدر وارثان منبر و محراب علماء اہل سنت اور قابل عزت سامعین و حاضرین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج 14 مئی 2022 بروز ہفتہ بعد نماز عشاء ہم یہاں جامع مسجد حنفیہ سکول والا محلہ سیالکوٹ میں عظیم الشان فقید المثال جلیل المرتبت نامی سالانہ تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس میں شریک ہیں اور میں بانی محفل چودھری محمد اعتزاز سندھو اور ان کے جملہ رفقاء اور معاونین کو آج کی اس خوبصورت اور باعزت کانفرنس کے انعقاد پر خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی بارگاہ سید المعصومین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ان کی اس نوکری کو قبول فرما کر ہم سب کی بخشش و مغفرت فرمائے اور ہمیں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شفاعت کے حقداروں میں شامل فرمائے حضور والا یہ میرے اور آپ کے درمیان قرآن پاک موجود ہے اور قرآن مجید فرقان حمید کا پارہ نمبر 22 ہے سورت کا نام سورت الاحزاب ہے اور سورہ احزاب کی آیت نمبر 53 کو اور پارہ نمبر 22 سے سورہ یاسین کی آیت نمبر 20 اور 21 کو اور پارہ نمبر 23 سے سورہ یاسین کی آیت 24 25 اور 26 کو میں نے
تلاوت کیا ہے، اور ان آیات میں ہم آج کی اس نشست کے عنوان کے حوالے سے اپنی گفتگو کو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں قبولیت کے لیے پیش کریں گے۔ پورے انہماک، پورے استغراق اور توجہات کے ساتھ آپ میری جانب متوجہ ہو جائیں۔ تقریر شروع ہے اور میں اپنی گفتگو آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کر کے آپ سے اجازت کا طلبگار ہوں۔ یہ قرآن کا پارہ نمبر 22 ہے، سورت کا نام سورت احزاب ہے۔ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ راضیہ مردیہ عفیفہ سیدہ زینب سلام اللہ تعالی علیہا ورضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرمایا تو نبی اعظم و نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت کے جملہ اہل ایمان کو، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کو اپنی شادی مبارک کے اور نکاح مبارک کے اس موقع پر دعوت ولیمہ پر مدعو کیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنے بھی نکاح فرمائے ان تمام نکاحوں میں جو سب سے بھرپور اور بڑا ولیمہ تھا وہ حضرت زینب سلام اللہ تعالی علیہا کے ساتھ نکاح فرمانے کے بعد فرمایا۔ اہل سنت کے سٹیج پہ علمی باتیں ہوتی نہیں، بندے مرزا جلمی کو پھر فالو کر لیتے ہیں، اور پھر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم رو سکتے ہیں، واویلا کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم نے کبھی اپنے سامعین کو علم اور قرآن اور سنت کی اہمیت سے آگاہ نہیں کیا، اور آپ نے بھی کبھی ہم سے نہیں پوچھا کہ آپ ہمیں قرآن سنا دیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت زینب سلام اللہ علیہا سے نکاح فرمایا تو آپ نے اپنے صحابہ کو، اہل ایمان کو، اہل اسلام کو ولیمہ مبارکہ، ولیمہ شریف کی دعوت دی، اور صحابہ کرام کو اس تقریب میں مدعو فرمایا۔ 5 افراد کی ٹولی، 10 افراد کی ٹولی، 15، 20، 50 افراد آتے، کھانا کھاتے اور کھانا کھا کر تشریف لے جاتے۔ پھر اور لوگ آتے، ان کے لیے کھانا دسترخوان پر چنا جاتا، وہ کھانا کھاتے اور کھانا کھا کر تشریف لے جاتے۔ اس طرح سارا دن یہ سلسلہ چلتا رہا۔ آخر میں 3 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نبی علیہ السلام کے ولیمہ میں شریک ہوئے۔ گرمیوں کا مہینہ تھا، گرمی کا موسم تھا، انہوں نے نبی اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرہ مبارک میں کھانا تناول فرمایا، اور کھانا تناول فرمانے کے بعد وہ اسی مقام پر بیٹھ کر دنیاوی بات چیت میں مشغول ہو گئے۔ انہوں نے گپے لگانا شروع کر دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انتظار فرمایا کہ یہ اب کچھ دیر کے بعد خود چلے جائیں گے، ان کو خود احساس ہو جائے گا کہ گھر کے اندر اتنی گنجائش موجود نہیں ہے۔ اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی اس حرکت کی وجہ سے تنگ دل ہو رہے ہیں۔ خاندان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عفت مآب بیبیاں گھروں میں محدود ہو کر رہ گئی ہیں، لیکن وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین شاید اس بات کو سمجھ نہیں پائے، اور ان کی گفتگو طول پکڑتی گئی، حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حجرے سے باقی ازواج مطہرات کے حجروں میں تشریف لے گئے، اور مختلف ازواج مطہرات سے ملاقات اور سلام کے بعد جب دوبارہ اس حجرے میں تشریف لائے جہاں مہمانوں کے لیے کھانا چنا گیا تھا، تو وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین وہاں پر موجود ہیں۔
تفاسیر میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر ازواج مطہرات کے حجرات میں تشریف لے گئے، اور اس طرح کافی وقت بیت گیا کہ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے یہ عمل سرزد ہوا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل آزاری کا سبب ہوا، لیکن قیامت تک اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اس عمل کے بعد اپنے محبوب کی تمام امت کو اپنے محبوب کے دروازے کا ادب سکھا دیا ہے۔ بات سمجھ نہیں آئی تو آپ دوبارہ میرے ساتھ بات کر سکتے ہیں، اور آپ کو مکمل بولنے کا اختیار حاصل ہے، آپ پہ کوئی پابندی نہیں، آپ کو شٹ اپ کی کال نہیں دی جائے گی، آپ کو جھڑکا نہیں جائے گا، آپ میرے ساتھ دوران تقریر بھی آپ مجھے کہہ سکتے ہیں کہ یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آئی ہے، میں اس بات کو ریپیٹ کروں گا۔ یہ قرآن مجید ہے، جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے یہ خطائے اجتہادی فرمائی، ان سے اس خطائے اجتہادی کا صدور ہوا، تو منشاء خداوندی کا تقاضا بھی یہ تھا، حکمت پروردگار کا تقاضا بھی یہ تھا کہ ایسا عمل ہو تاکہ اس کے بعد قیامت تک محبوب کے دروازے کا ادب بتا دیا جائے۔ حضرت یہ قرآن ہے، میں پڑھنے لگا ہوں اور میرے معزز سامعین قرآن مجید سے استفادہ کرنے لگے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ایک بات سے نشین کر لو کہ آج سے 1400 سال پہلے جو ادب رسول کے تقاضے تھے، آج 1400 سال بعد بھی ادب رسول کے وہی تقاضے ہیں۔ جو 1400 سال پہلے میرے نبی کے حقوق اللہ نے بیان فرمائے، 1400 سال کے بعد بھی میرے نبی کے وہی حق ہیں۔ 1400 سال پہلے جو ادب اور احترام کرنے کا اللہ تبارک و تعالی نے اسلوب دیا ہے، 1400 سال کے بعد بھی وہی اسلوب ہے، اور امت نے اسی اسلوب کو فالو کرتے ہوئے آگے بڑھنا ہے۔ آپ بیٹھ جائیں، آپ کی روزی کا مسئلہ ہوتا ہے، میں خوشبو والوں کو ڈسٹرب نہیں کرتا، لیکن آپ ایک چکر لگا لیں اور اس کے بعد بیٹھ جائیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تدخلوا بیوت النبی، قرآن مجید پہ غور کرو، اے ایمان والو، لا تدخلوا بیوت النبی، نبی کے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو، الا ان یؤذن لکم، جب تک میرا نبی تمہیں اجازت نہ دے۔ سبحان اللہ بولے، سبحان اللہ بولے۔ میرے مزاج کو سمجھے، میرے ہم نوا بنے، آپ نے صرف قرآن سننا ہے، اور قرآن آپ کے سامنے موجود ہے، اور اتنا بڑا میں نے آپ کو اختیار دے دیا ہے، اور میں جس رستے سے آیا ہوں اسی رستے سے میں نے واپس جانا ہے۔ الحمدللہ، نہ مجھے آج دن تک کسی نے اوے کر کے بلایا ہے، نہ لفافے میں کسی نے مجھے نقلی نوٹ ڈال کے دیے ہیں، نہ کسی نے میری گاڑی کا راستہ روکا ہے، اس لیے کہ بات جب بھی میں نے کی ہے دلیل کے ساتھ کی ہے۔ قرآن سامنے پڑا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تدخلوا، ہرگز داخل نہیں ہونا، بیوت النبی، نبی کے گھروں میں، الا ان یؤذن لکم، مگر اجازت دے تم کو میرا نبی، الی طعام غیر ناظرین اناء، الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین اناء، آج کے بعد اس وقت تک میرے نبی کے گھر کی طرف دیکھنا بھی نہیں ہے جب تک میرا نبی تمہیں بلائے نہ۔ غیر ناظرین اناء، حضرت یہ ناظرین اناء دا معنی اند کر کے بھی نبی دے گھر دے نہیں تکنا۔ اب یہ کلاس روم ہے نہیں نا، میں آپ کے سامنے کیا بات کروں، یہ کانفرنس ہے، کلاس روم نہیں ہے۔ غیر ناظرین اناء کا ترجمہ بنے گا اند کر کے بھی میرے نبی دے گھر دیں آج تو بعد نہیں تکنا۔ اور یہ جو نبی کے گھر کے حقوق بیان کیے جا رہے ہیں، وہ جو گنبد خضرا ہے جہاں رسول اللہ آرام فرما رہے ہیں، یہ اسی گھر کا حق بیان ہو رہا ہے۔
یہ اسی گھر کا حق بیان ہو رہا ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب بھی، آج بھی، ابھی بھی اور قیامت تک جہاں آرام فرما ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں سے کائنات کو تخلیق کرنے کے لیے مٹی اٹھائی گئی۔ پھر اگر اس ویس میں پڑ گیا تو پھر کعبۃ اللہ زمین کا مرکز کیسے ہے، وہ پھر بات طول پکڑ جائے گی، میں ادھر جانا نہیں چاہتا۔ اِلَىٰ طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَا، جب تک روٹی کے لیے میرا نبی تمہیں نہ بلائے تم نے میرے نبی کے گھر کی طرف دیکھنا نہیں۔ اب اس کے بعد قرآن کہتا ہے وَلَٰكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ، اور جب تم کو دعوت دی جائے تو حاضر ہو جاؤ، فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ، اور جب کھانا کھا چکو تو فَانْتَشِرُوا۔ فَانْتَشِرُوا دا مانت پنجابی سن لو، نسن والی گل کرو۔ فَانْتَشِرُوا، نسن والی گل کرو۔ وَلَا مُسْتَانِسِينَ لِحَدِيث، میرے نبی کے پاس بیٹھ کر دل بہلانے کے لیے باتیں نہ کرو۔ کیوں؟ ان ذالکم کان یؤذی النبی، تمہارا ایسا کرنے سے میرے نبی کو تکلیف ہوتی ہے۔ جو لوگ عمرے پہ اور حج پہ جا کر روضہ رسول کے سامنے لائیو کال کرتے ہیں، تم میں سے اگر کسی نے کی ہے تو آج توبہ کرے اور آج کے بعد کرنی نہیں۔ جو مولوی، پیر، نعتخوان، نقیب، عوام الناس روضہ رسول کے سامنے بیٹھ کر گپیں لگاتے ہیں، ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ بولے، ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ ایسا کرنے سے میرے نبی کو تکلیف ہوتی ہے۔ وَلَا مُسْتَانِسِينَ لِحَدِيث، میرے نبی کے گھر کے سامنے بیٹھ کر دل بہلانے کے لیے گپیں نہیں لگانی۔ مجھے ایک سوال کا جواب چاہیے، جس بارگاہ میں درود جیسی عبادت بھی آہستہ پڑھنے کا حکم ہے، اس بارگاہ کے اندر یا اس بارگاہ کے سامنے کسی نعرے کی یا گپے لگانے کی کون سی گنجائش باقی رہ جاتی ہے؟ جو بندے ذہنی طور پہ موجود ہے سبحان اللہ بول کر قرآن کا استقبال کریں، اور میں قرآن دوبارہ آپ کے حوالے کروں۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقبال کے شاہینوں، تسی اقبال دے شاہینوں، باقی تو کوئی یوتھیا بنا، کوئی جیالہ بنا، کوئی پٹواری بنا، اقبال دے تسی شاہینوں۔ آج دے دورے اقبال بھی رکھیا تو اقبال بھی سوچیا بھئی میرے شاہین کتنے رہ گئے۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الى طعام غیر ناظرین، غیر ناظرین انہا وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَانِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ وَفَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ۔ آپ کی قدر اس لیے بھی دل میں زیادہ ہے کہ اقبال کا یہ شعر ہے۔
تصویر ہی دیکھتا ہوں کہ یہ اقبال کا شعر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے ایمان والو لا تدخلوا بیوت النبی، نبی کے دروازے کا ادب سکھایا جا رہا ہے، نبی کے دروازے کا ادب سکھایا جا رہا ہے، یہ نبی کے دروازے کا ادب۔ اب اپنا محاسبہ کیجئے میرے عزیز کہ آج ہم رسول اللہ کے دروازے کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں، ہمارا کیا سلوک ہے؟ لا تدخلوا بیوت النبی، میرے نبی کے گھر میں داخل نہیں ہونا، الا ان یؤذن لکم، جب تک تمہیں میرا نبی اجازت نہ دے، الی طعام غیر ناظرین اناہ، اور جب کھانا تیار ہو رہا ہو غیر ناظرین اناہ، میرے نبی کے گھر کی طرف دیکھنا بھی نہیں ہے۔ رب العالمین پھر حاضری کس طرح دینی ہے؟ فرمایا بابو بن کے نہیں جانا، میک اپ کر کے نہیں جانا، مجرم بن کے جانا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت والا مجرم بن کے جانا ہے، مولوی بھی مجرم بن کے جائے، پیر بھی مجرم بن کے جائے، نعت خان نقیب بھی مجرم بن کے جائے، سیال کوٹ کا بزنس مین بھی مجرم بن کے جائے، وقت کا حکمران بھی مجرم بن کے جائے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، آپ کا تعلق کسی بھی سیاسی جماعت سے، ایک منٹ کے لیے بحیثیت مسلمان بن کے سوچیں۔ آپ پی ٹی آئی سے تعلق رکھتے ہیں، آپ نون لیگ سے تعلق رکھتے ہیں، آپ پی ٹی پی سے تعلق رکھتے ہیں، آپ پی ایل پی سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کسی بھی سیاسی اور مذہبی جماعت سے وابستہ ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا معیار سامنے رکھ کے تھوڑی دیر کے لیے سوچے تو صحیح کہ نبی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقوق ہم نے کتنے ادا کیے، اور اگر حضور آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقوق ہم نے ادا نہیں کیے تو پھر ہمارا ایمان مشکوک ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہم مومن نہیں ہیں، لیکن ہمارا ایمان مشکوک ضرور ہے، اس میں تشکیک کا پہلو پایا جاتا ہے۔ اگر ہم قرآن مجید کے دیے گئے معیار پر پورے نہیں اترتے رسول اللہ کے معاملے میں، میں ایک مختصر سا سوال کرتا ہوں، آپ 4 رکعت نماز فرض نماز عشاء کی نیت کرتے ہیں، نیت کرنے کے بعد آپ سجدہ پہلے کر لیتے ہیں، رکوع بعد میں کر لیتے ہیں، نماز تو ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی، حالانکہ آپ نے سجدہ ہی آگے پیچھے کیا، رکوع ہی آگے پیچھے کیا تو پورا ہے، لیکن آپ اس اسلوب سے ہٹ گئے ہیں جو اسلوب اللہ نے تجویز فرمایا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق اور محبت کی بات تو آپ کرتے ہیں، لیکن آپ اس اسلوب سے ہٹ گئے ہیں جو اسلوب اللہ نے بتایا ہے، اور اللہ نے اپنے نبی کے دروازے کا احترام کیا بتایا ہے، اس کے لیے ایک بار پھر اس آیت کو پڑھنا پڑے گا تاکہ میرے اور آپ کے ضمیر کے اندر یہ آواز بیٹھ جائے، کیونکہ ہم ظاہراً زندہ ہیں لیکن ہمارا اندر کا انسان مر چکا ہے۔ آؤ آج چودھری اعتزاز صاحب کی دعوت پر حاضر ہونے والوں، اس مسجد میں بیٹھ کر ہم اپنے اندر کے انسان کو جسے ضمیر کہتے ہیں اسے زندہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ٹھیک بات ہے؟ کیوں بزرگوں ٹھیک بات ہے؟ میں پھر قرآن پڑھتا ہوں۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم،
میرے نبی کے گھر میں داخل نہیں ہونا جب تک میرا نبی اجازت نہ دے۔ اِلَىٰ طَعَامٍ غَيْرَ النَّاظِرِينَ إِنَا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور میرے نبی کے گھر کی طرف نظر اٹھا کے دیکھنا بھی نہیں۔ وَإِوَلَاكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا تَعِمْتُمْ۔ اور جب تم حاضر ہو جاؤ فَادْخُلُوا فَإِذَا تَعِمْتُمْ، کھانا کھا چکو تو فَانْتَشِرُوا۔ اللہ 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 اکبر۔ والا ہمیں تو روزانہ کال آتی ہے، ہم گنبد خضرا کے سامنے بیٹھے ہیں، رسول اللہ کو سلام کر لیجئے نا، اللہ کہتا ہے وہاں کھانا کھانے کے بعد رکنا نہیں۔ اب میرے عزیز پریشان ہو گئے کہ اب کون سا کھانا ہے۔ حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اہل ذکر کی مجلس سے گزرو تو کھا لیا کرو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں کیا کراں بولو۔ جب اہل ذکر کی محفل سے گزرو تو کھا لیا کرو۔ اب کائنات میں سب سے بڑی مجلس ذکر کی میرے رسول کا دروازہ ہے، اور قرآن مجید کی سورۃ طلاق میں اللہ نے فرمایا ذکر الرسول، میرا رسول خود ذکر ہے۔ میرا رسول خود ذکر ہے۔ یہ سورۃ طلاق کی آیت ہے، ذکر الرسول، یہ بہت بڑی آیت ہے۔ میں ادھر چلا گیا تو پھر بہت وقت لگ جائے گا، اور میں نے جلدی جلدی آپ کو پیغام دینا ہے۔ میرا رسول خود ذکر ہے، اور اہل ذکر کی محفل میں گزرو تو حدیث کے الفاظ ہے چر لیا کرو، کھا لیا کرو، اور میرا رسول خود ذکر ہے۔ تو یا رسول اللہ آج کیا کھانا ہے؟ فرمایا آج ایک ہے جسم کی غذا، یہ جسم ہو جائے گا فنا، ایک ہے روح کی غذا ہے درود و سلام پڑھنا۔ تو جب تمہارا روح کھا لینا درود و سلام سے رد جائے تو فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَانِسِينَ لِحَدِيث، میرے نبی کے دروازے پہ بیٹھ کے لائیو کال نہیں چلانی، وہاں جا کے سیلفی نہیں لینی۔ فَانْتَشِرُوا، جلدی جلدی اس دروازے کو چھوڑ دینا ہے۔ وَلَا مُسْتَانِسِينَ لِحَدِيث، وہاں بیٹھ کے گپیں نہیں لگانی۔ یا اللہ کیوں؟ کَإِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ، اس لیے کہ میرے نبی کو تکلیف ہوتی ہے۔ یا اللہ پھر کہا فَيَسْتَحْيِي لَكُمْ، میرا نبی تمہارا لحاظ کرتا ہے، لیکن وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ، اللہ حق بیان کرنے میں شرمایا نہیں کرتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر۔ جس کو مقام رسول سمجھ آیا ہے قرآن کا استقبال کرے، اور میں اگلی آیت پڑھوں جناب۔ سبحان اللہ۔ درود پڑھنے کے بعد، کھانا کھانے کے بعد، درود روح کی غذا ہے۔ جب درود پڑھ چکو، جب حضور کو سلام کر چکو تو وہاں جا کے موبائل نکال کر سیلفی نہیں لینی، وہاں گنبد خضرا کو کانڈ نہیں کرنی، وہاں بیٹھ کر گھر کال نہیں کرنی، وہاں بیوی بچوں کو، ماں کو، دادی کو، پھوپھی کو، ماسی کو یہ نہیں کہنا رسول اللہ کو سلام کر لے، وہاں مولانا کو کال کر کے یہ نہیں کہنا حضرت میں گنبد خضرا کے سامنے کھڑا ہوں حضور کو سلام کر لو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم اس نبی کا کلمہ پڑھ چکے ہیں جو نبی وہاں سے بھی خود سنتا ہے، یہاں سے بھی خود سنتا ہے۔ اور اگر یہاں سے کوئی فرشتہ لے کر جاتا ہے تو یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ حسین کا نانا سنتا نہیں ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ اپنے محبوب کا پروٹوکول کس طرح بیان فرما رہا۔ حضرت اس انداز میں قرآن کھول کے اس قوم کی رہنمائی کی جائے، مجھے بتاؤ یہ مرزا محمد علی کو فالو کریں گے؟ یہ قرآن میرے سامنے پڑھا ہے نا، بات کریں قرآن۔ آپ کو اختیار دیا قرآن پہ بات کریں، آپ کو اختیار دیا کوسچن کریں، آپ کو اختیار دیا سوال کریں،
آپ کو بولنے کا اختیار دیا، سبحان اللہ کے علاوہ بھی بولنے کا اختیار دیا ہے۔ نبی کے دروازے کا ادب یہ ہے کہ وہاں سلام پڑھنے کے بعد، کھانا کھانے کے بعد، درود پڑھنے کے بعد وَلَا مُسْتَانِسِينَ لِحَدِيثٍ، وہاں بیٹھنا نہیں ہے۔ کیوں؟ میرے نبی کو تکلیف ہوتی ہے فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ، لیکن میرا نبی حیا کی وجہ سے تمہیں منع نہیں کرتا۔ اس کا مطلب ہے میرا نبی آج بھی منع کرنے کا اختیار رکھتا ہے، اور یہی زندگی کی دلیل ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ یا قرآن بدلو، یا لفظ بدلو، یا اصول بدلو، یا ضابطہ بدلو، میرا نبی خاتم النبیین ہے اور قیامت تک ہے اور قیامت کے بعد بھی ہے۔ قرآن کتاب ہدایت ہے، ہدی للناس ہے، ہدی للعالمین ہے۔ قرآن ہادی ہے، قرآن رہبر ہے۔ میرا نبی بھی ہادی ہے، میرا نبی بھی رہبر ہے۔ قرآن بھی باقی ہے، میرا نبی بھی باقی ہے۔ قرآن ختم نبوت کی دلیل ہے تو میرے نبی کا وجود قرآن کے خاتم الکتب ہونے کی دلیل ہے۔ میرے نبی کے بعد نبی کوئی نہیں تو میرے نبی پر نازل ہونے والی کتاب کے بعد کتاب بھی کوئی نہیں۔ میرے بعد نبی کے بعد نبی اور رسول کوئی نہیں تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے بعد کلمہ بھی کوئی نہیں۔ میرے نبی کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں ہو سکتا تو کنتم خیر امت، اس امت کے بعد کوئی امت بھی نہیں ہو سکتی۔ امت بھی آخری ہے، کلمہ بھی آخری ہے، میرا نبی بھی آخری ہے، کتاب بھی آخری ہے۔ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ، میرا نبی تمہارا حیا کرتا ہے۔ یہاں میں صحابہ کرام کی عزت پہ بات کر جاؤں۔ آج بہت ساری بدبخت اور بدنما اور غلیظ زبانیں جب صحابہ کے خلاف کھلتی ہیں کیا کیا بکتی ہیں، ان کو لگام ڈالنے کے لیے ایک بات کر کے جا رہا ہوں۔ تمہاری اور میری نیکیاں وہ کام نہیں کرتی جو صحابہ کی خطائیں کام کرتی ہیں۔ بولو سبحان اللہ، بول سکتے ہو تو۔ بندے پریشان ہو گئے، میں پریشان ہی کر کے جواب دینا چاہتا ہوں۔ تمہاری اور میری نیکی میں وہ طاقت نہیں جو صحابہ کی خطا اجتہادی میں طاقت ہے۔ کھڑا ہو کر سوال کر، فتح علوی دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ تیری اور میری نیکی قبول ہونے کا ہمارے پاس ذریعہ کوئی نہیں۔ ان کی خطا اجتہادی اتنی شان والی ہے کہ اللہ نے معاف فرما کر مغفرت کی سنت عطا فرما رکھی ہے۔ جن کی خطا پر حضرت مغفرت کی سند مل جائے وہ خطا اچھی ہے یا ہماری نیکی اچھی ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ خطا ہونے کے بعد پڑھیں نا سورۃ توبہ، یہاں بھی تو صحابی سے خطا اجتہادی ہو رہی ہے کہ ان کو کھانا کھانے کے بعد اٹھ جانا چاہیے، لیکن نہیں اٹھے۔ اللہ نے ان کے عمل کو قیامت تک بیان کر کے بتا دیا، ان کو معاف کر دیا۔ اب قیامت تک تم نے کیا اصول اختیار کرنا ہے؟ 5 لاکھ کا عمرہ کر کے واپس آ جانا کھجوریں لے کر اور آب زمزم لے کر، یہ کوئی کمال نہیں۔ بتاؤ کہ میرے نبی کے مجھے کا ادب کتنا لے کے آ رہے ہیں۔ 7 لاکھ کا 10 لاکھ کا حج کر کے واپس آ جانا کوئی کمال نہیں۔ بتاؤ میرے نبی کے دروازے کا حیا کتنا کر کے آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ حق بیان کرنے میں شرماتا نہیں۔ پھر آیت پڑھنے لگا ہوں، سبحان اللہ بولے تاکہ قرآن کا استقبال ہو جائے اور میں آیت پڑھ دوں۔ میں کبھی نہیں کہتا کہ میرے واسطے سبحان اللہ آکھو، قرآن واسطے سبحان اللہ آکھو۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا طَعِمْتُمْ، جب کھانا کھا چکو، سبحان اللہ، جب درود پڑھ چکو، جب روح کی تسکین ہو جائے، جب روح کو غذا مل جائے، فَإِذَا طَعِمْتُمْ، جب روح سنوار لی جائے، فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا، امت کو سوالی بنا کے پیش کر رہا ہے۔ اس مقام پہ میں کوئی بات کروں گا، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا، جب نبی کی گھر والیوں سے کوئی برتنے کی چیز مانگو، فَسَأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، پردے کے پیچھے سے۔ اللہ اکبر۔ یہ کس کے لیے حکم ہے؟ ایمان والوں کے لیے، شاباش، بہت اچھے۔
ایمان والے نبی کی گھر والیوں سے سوال کریں تو پردے کے پیچھے سے کریں، ایمان والے نبی کی بیٹیوں سے سوال کریں تو پردے کے پیچھے سے کریں۔ اب میں ان مولویوں اور پیروں اور ناتخانوں اور نقیبوں کو میں کیا کہوں اور ان کو میں کس انداز میں سمجھاؤں جو سیدہ طیبہ طاہرہ راضیہ مردیہ عفیفہ جناب خاتون جنت کی قبر مبارک پہ جا کے وہاں سے لائیو آ رہے ہوتے ہیں۔ حضرت ان مولویوں کا کیا علاج ہے؟ یہ پردے کا حکم جو ہے یہ آج بھی ہے یا نہیں؟ جو حضرت عائشہ صدیقہ کی قبر کے اوپر لائیو جا کے کہتے ہیں یہ ہم حضرت عائشہ صدیقہ کی قبر پہ کھڑے ہیں، ان کے لیے کیا حکم ہے شریعت میں؟ مجھے مسئلے کی سمجھ نہیں ہے تو مجھے بتا دیں۔ حکم تو دونوں طرف یہ ہے کہ پردے میں مانگیں۔ جو قبر کے اوپر جا کے کچھ عرض کر رہا ہے اور وہاں سے ٹیلی فون کال ملا کے کہتا ہے میں سیدہ کائنات کی قبر پہ کھڑا ہوں، میں ام المومنین عائشہ صدیقہ کی قبر پہ کھڑا ہوں، میں ام المومنین حضرت خدیجہ کی قبر پہ کھڑا ہوں، وہ مجھے بتائے کہ فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَائِ حجاب کا حکم کہاں تک لگے گا؟ دین کسی کی طبیعت کے تقاضے کا نام نہیں، دین محمد عربی کی بتائی ہوئی شریعت کے تقاضوں کا نام ہے۔ اونچا بولو سبحان اللہ تاکہ میں اگلی بات آپ کے حوالے کروں۔ سیدہ کائناتوں نبی علیہ السلام کی 4 شہزادیاں حضور کی ازواج مطہراتوں، ان کا احترام بھی اسی طرح باقی ہے جس طرح ظاہری زندگی میں باقی تھا۔ نبی علیہ السلام کا احترام بھی وہی ہے جو حضور کی ظاہری زندگی میں باقی تھا۔ اس کے بعد آگے قرآن کیا کہتا ہے؟ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ، اے ایمان والو تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ میرے نبی کو تکلیف دو۔ حضور والا ختم نبوت اور ناموس رسالت کے حسین مشن کو اور کریم مشن کو لے کر بیٹھنے والے عظیم مسلمانوں، جب دنیا کو اور اہل پاکستان کو تقسیم در تقسیم کیا جا رہا ہو، کبھی سیاست کے نام پر، کبھی مذہب کے نام پر، کبھی فرقوں کے نام پر، اس وقت وہ لوگ کتنے قیمتی ہیں جو ان حالات میں بھی لبیک یا رسول اللہ کہہ کے امت کو جوڑ رہے ہوتے ہیں۔ زور سے بولو لبیک۔ رکے، یہ جذبہ بندے کو ٹینکوں کے آگے لٹاتا ہے۔ اللہ 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 اکبر۔ یہ جذبہ بندے کو حضرت ٹینکوں کے آگے لٹاتا ہے وزیر آباد کے مقام پر۔ جی یہ جذبہ ہوتا ہے، ورنہ تو بندے صرف فوٹو بنواتے ہیں ٹریکٹر کے آگے لیٹ کر۔ سیالکوٹ کی فوٹو میں نے دیکھے، میں نے کون سی کوئی لندن کی بات کی ہے؟ سبحان اللہ بولو، اگلی بات کریں۔ ایک شل پہ بندے بھاگ گئے۔ اقبال کہتا ہے نا تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، خدا تجھے میری طرح صحب اسرار کرے، ہے تیرے زمانے کا وہ امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، موت کے آئینے میں دکھا کے رخ دوست تیرا جینا اور بھی دشوار کرے، فتنہ ملت بیضا ہے امامت اس کی جو مسلمان کو سلاطی کا پرستار کرے۔ اقبال کہتا ہے امام اور ہار نہیں ہوتی حضرت۔ رسول کے غلام ہے، رسول میں موت بھی قبول ہے، عشق مصطفیٰ زندگی فضول ہے، عشق مصطفیٰ زندگی فضول ہے۔
جذبہ ہوتا ہے جس کو کبھی ہار نہیں ہوتی، یہ وہ جذبہ ہوتا ہے جو اپنی ڈیمانڈ پوری کروا لیتا ہے، بے شک بے شک بے شک، یہ وہ جذبہ ہوتا ہے جس جذبے کو یورپ اور امریکہ بھی ہرا نہیں سکتے، یہ وہ جذبہ ہوتا ہے کہ جہاں فرانس اور اسرائیل کے شیل بھی کام کرنا چھوڑ جاتے ہیں، رب العالمین کون سا جذبہ ہے؟ کہا اوکھے ویلے میرے نبی کو پکارنا۔ اقبال کہتا ہے نا فتنہ ملت ویزا ہے، امامت اس کی جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے۔ اقبال کہتا ہے اس مولوی اور اس پیر کے پیچھے نہیں جانا جو ناموس رسالت کی بات نہ کرے لیکن حکمرانوں کی بات کرے۔ اگلی بات آپ خود سمجھ لیں، سبحان اللہ بولے، اور اگلی بات میں کروں پھر آپ اشاروں میں بات سمجھ جاؤ۔ اگلی بات میں آپ کے حوالے کرتا ہوں، یہ ہے حضور والا قرآن مجید۔ میں پھر پڑھنے لگا ہوں، 3 نبی اللہ نے، 3 نبی، کتنے نام لے لیتا ہوں؟ حضرت صادق علیہ السلام، حضرت صدوق علیہ السلام، حضرت شلوم علیہ السلام، یہ 3 نبی اللہ نے ایک بستی کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمائے۔ جب یہ 3 نبی یکے بعد دیگرے، جب یہ 3 نبی یکے بعد دیگرے اس بستی کی ہدایت کے لیے تشریف لے گئے نا، تو بڑے انہماک کے ساتھ ذرا پر لطف انداز میں میری بات کو سنیے گا، اور میں جلدی اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں۔ جس وقت یہ 3 نبی اس بستی کی ہدایت کے لیے تشریف لے گئے نا، تو اس بستی کا نام تھا انطاکیہ، اور یہ جو بستی تھی نا انطاکیہ، اس کے اندر کوئی ایک بھی مسلمان نہیں تھا، ایک بھی مسلمان نہیں تھا۔ جس بستی کے اندر، اس بستی کی آبادی کا اندازہ آپ اس بات سے کر لیں کہ اس وقت اس بستی کے اندر 1000 ہوٹلز تھے۔ جب یہ 3 نبی جس شہر کے اندر حضرت 1000 ہوٹلز ہوں، مجھے بتاؤ اس بستی کی کتنی آبادی ہوگی؟ سیالکوٹ میں 1000 ہوٹل نہیں بنتا، لاہور میں یا پنڈی شہر میں بن گیا تو علیحدہ بات ہے، لیکن انطاکیہ کی جو آبادی تھی وہ 50 میل پر پھیلی ہوئی آبادی تھی، یعنی اس کے موضوعات اس کے ساتھ ملا کر یہ شہر انطاکیہ کے لیے 3 نبی یکے بعد دیگرے مبعوث ہوئے۔ جب 3 نبی مبعوث ہوئے اور قوم نے ان کو ٹھکرا دیا نا، تو اللہ نے اس بستی سے ایک لکڑی کا کام کرنے والا ترکھان اللہ نے اس مشن کے لیے چنا کہ سارے کافر مرتے ہیں تو مر جائیں، جا اور قیامت تک ان نبیوں کا ساتھ دے کے ایک معیار قائم کر، اور تیرا دیا ہوا معیار میں سورۃ یاسین میں بیان کر کے اپنے آخری نبی کی امت کو بتاؤں کہ بات کثرت کی نہیں ہوتی، بات حق کی ہوتی ہے، چاہے اکیلا بندہ ہی کیوں نہ بول رہا۔ اب حضور والا میں پڑھنے لگا ہوں قرآن اور آپ کہنے لگے ہیں سبحان اللہ۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذ ارسلنا الیہم اثنین فکذبوہما فعززنا بثالث فقالوا انا الیکم مرسلون۔ پڑھنا میں نے قرآن ہی ہے، کبھی اس صفحے پہ، کبھی اس صفحے پہ، کبھی اس بارے میں، کبھی اس بارے میں، اور اتنا پکا ہوا یاد ہے کہ ہر سال مصلی سناتا ہوں حضرات، اتنا پکا ہوا یاد ہے، صرف تقریر کے لیے یاد نہیں ہے، مصلی کے لیے بھی یاد ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قالوا ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شیء ان انتم الا تکذبون۔ اقبال کے شعر کے روشن ضمیروں، اقبال کی شعر کے غیرت مند سنی مسلمانوں، قرآن کہتا ہے قالوا ما انتم الا بشر مثلنا۔ جب ہادیوں نے، رہبروں نے قوم کی ہدایت کا انتظام کیا، انہیں توحید کی دعوت دی، انہیں رسالت اور نبوت کا پیغام پہنچایا، انہیں خاتم النبیین کا تعارف کروایا۔ کوئی ایسا نبی تو نہیں ہے نا جس نے حضور کا تعارف نہ کروایا، تو میں نے اسی پیرا میں بات کی ہے۔
کیونکہ حضرت صادق، حضرت صدوق اور حضرت شلوم نے بھی حضرت حضور کا ہی تعارف کروایا ہوگا کہ ہمارے بعد ایک نبی آنے والا ہے، ہمارے بعد ایک نبی آنے والا ہے۔ اور آپ کو میں اس مقام پہ لے کے جانا چاہتا ہوں جہاں ادب رسول کے سارے تقاضے آپ کو باہم ملتے ہوئے نظر آئیں گے اور تقریر ختم ہو جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ساتھ میرا دل کرتا ہے بھائی میں آپ کی تعریف کر دوں۔ آپ کا نام حسن ساؤنڈ ہے، حسن ساؤنڈ ہے تو یہ کمال ہے، ہاں، ورنہ مجھ سے تعریف کروانا ساؤنڈ والے کا یہ اس کی اپنی قابلیت ہوتی ہے، وہ اپنی تعریف کروا آپ نے کروا لی ہے تو سن لیجئے پھر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، کہنے لگے تم تو ہماری طرح کے بشر ہو، ہم تمہیں نہیں مانتے۔ وما انزل الرحمن من شیء، اللہ نے کچھ نازل نہیں کیا۔ ان انتم الا تکذبون، آگے سے نبی بولے قالوا ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ وما علینا، سبحان اللہ، حضرت نبیوں نے آگے سے کیا کہا؟ وما علینا الا البلاغ المبین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ہاں جی، ایک ہادی کا، ایک عالم کا بھی یہی کردار ہونا چاہیے کہ میرا کام پیغام پہنچانا ہے۔ بے شک حضرت آپ اپنا پیغام پہنچا دیں، ڈیلیور کر دیں اپنا پیغام امت کو۔ امت کیا کرتی ہے، امت کیا کہتی ہے، آپ اپنا پیغام ڈیلیور کریں امت۔